حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. صورت میں بھی جو ہے دونوں میں سے کسی پہ غسل پر نہیں ہوگا اور وضو اس پہ ہوگا جس کی مزی نکل جائے گی. ایک سوال یہ تھا کہ ہم بستری سے پہلے شادی کی پہلی رات میں گولی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں کھائی جا سکتی. گولی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں کھائی جا سکتی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی سچویشن اور طبیعت کے اوپر. اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی شادی صرف ایک رات کے لیے ہوئی ہے اور اس کو ایک رات میں ایسا خزانہ ملنے والا ہے کہ جو اس کے بعد یہ بندہ مر ہی جائے گا یا اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے چلی ہی جائے گی، تب تو وہ گولی کھائے، پاؤڈر کھائے، ڈبہ کھائے، جو کھانا چاہ سکتا ہے وہ کھا لے. یعنی ان شارٹ اس کو کہا جائے کہ اگر وہ بندہ اس کو پتہ ہے کہ دوبارہ اس کو کھانا نہیں ملنا تو حبشی کی طرح وہ جو بھی کھا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی یہ بیوی ہے اور یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی ہے، تو پھر اس کے اندر اتنی ہڑبڑاہٹ یا اتنا حبشی پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کی بیوی ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گی، تو اس میں گولی کھانے سے اس طریقے کے معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ سب بندے کے صرف دماغی معاملات ہیں، یعنی مینٹلی اس کو ایسا فیل ایڈورٹائز کے تھرو کہہ لو یا پھر ایسی فلموں کے تھرو کہہ لو کہ فیل کرایا جاتا ہے کہ جیسے اس کے بغیر جو ہے نا بندہ مکمل نہیں ہے، تو پھر نوجوان اس طرف جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ہو سکتی ہے کہ شادی کے دنوں میں بندے کی تھکاوٹ، بھاگا دوڑی یا جس طریقے کا گھر میں شادیوں کا ماحول ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندے کی پرفارمنس ڈاؤن ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ اگر وہ اس رات پرفارمنس ڈاؤن ہوئی لہٰذا وہ کمزور ہے یا اس کو علاج کرانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سچویشن ہوتی ہے باڈی میں تھکان کی وجہ سے. تو شادی میں بھاگا دوڑی کرنے میں یا اس طریقے کے گھر کے معاملات اور رسومات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی بندہ جو ہے نا تھوڑا تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، اور یہ سارے معاملات اس تھکن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اتنی جلدی شک شبہ میں آنے سے یا پیسہ خرچ کرنے سے ان سے باز رہنا چاہیے. باقی رہا گولی اپنی مرضی ہے اور دل کی جھوٹی تسلی ہے، اس سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے. صرف باڈی کا بلڈ فلو تیز ہو جاتا ہے، بلڈ فلو جب وہ تیز ہو جاتا ہے تو بندے کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید اسے کھانے سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، جبکہ اس سے کوئی اتنا 19-20 کا فرق پڑتا ہے، کوئی اتنا زیادہ اس سے فرق والی بات ہے نہیں جیسا کہ تجربہ کار لوگوں نے بتایا. اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اگر ڈیلی بیس پہ نیچرل غذائیں کھائے، اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو فزیکلی پرابلم ہے، نیچرل غذائیں کھا کے بندہ جو ہے وہ اپنے خون کو صاف کرنا یا بلڈ فلو کو تیز کر سکتا ہے. اور نیچرل غذا کون سی ہوتی ہیں یہ آپ کسی اچھے حکیم سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. 2-3 تو اس کے اندر مشہور ہیں، جیسے کہ کھجور کا کھانا، انجیر کا کھانا، شہد کا کھانا اور یا گوشت وغیرہ کا کھانا. تو یہ سب چیزیں ہیں جس سے بندہ جو ان چیزوں کو کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں میں جو دوائی وغیرہ ہے اس کی طرف نہ جائیں، اور اس سے ٹیمپریری فائدہ مل جائے گا. اگر ایک ہی دن کا فائدہ ہے، اگلے دن مرنا ہے تو پھر بات ختم، سارے فائدے لے لو. اور اگر آگے زندگی چلانی ہے اچھے سے تو پھر ان گولی کا محتاج نہیں بننا چاہیے، ورنہ آگے چل کے باڈی کو پھر اسی کی عادت پڑ جاتی ہے. اس کے بغیر بندے کو پھر ادھورا سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گولی کے بغیر اس کا کام چلے گا نہیں. تو یہ نقصانات زیادہ ہیں، اس میں مرد کی صحت کے لیے بھی نقصان زیادہ ہیں اور آنے والے ٹائم پہ عورت کے لیے بھی نقصان زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ پھر اس سے ٹائمنگ میں اور پرفارمنس میں اگر فرق پڑے گا. گولی کھانے کی عادت ہوگی تو بغیر گولی کھائے پھر بندے کا گزارا ہوگا نہیں اور یہ اس کی عادت میں شمار ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ قدرت نے جو غذائیں دی ہیں اور اس میں جو نیچرل طاقت ہے اور جو طاقت ان چیزوں کے لیے مشہور ہے، ان غذاؤں کو، ان پھلوں کو، ان سبزیوں کو یا ان پروڈکٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نیچرل فارم میں ہو چاہے وہ دوسرے فارم میں ہو. لیکن دوا گولی کی طرف نہیں جانا چاہیے، جس میں ایک مشہور اور معروف جو ہے وہ شلاجیت بھی ہوتی ہے. اب یہ دوا کے فارم میں ہو یا نیچرل فارم میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی ساری دوائیں جو ہے اپنے حکیم کے مشورے سے اپنے علاج کے تحت ہی لے، اگر اسے ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو بھی لینا نہیں چاہیے. تو گولی کا یہ مکمل جواب ہو گیا. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی.